پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج کچھ بات کریں گے کہ جہانگیر ترین کی کل کی پیشی کے بعد جج چڑھیا کچہری، جو دو سیار ساتھ لے کے گئے اور جو میسیجنگ ہوئی، اس سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، ماضی کی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور اپوزیشن جماعتوں کو ایک دفعہ پھر امید پیدا ہوئی کہ جو کام شاید وہ نہ کر سکے وہ جہانگیر ترین صاحب کر لیں گے۔ اور اس کا باقاعدہ رانا ثناء اللہ خان صاحب نے اظہار بھی کیا کہ ایک جیب میں جہانگیر ترین کی پنجاب بیٹھا ہے اور ایک میں سینٹر کی حکومت، اور اتنے لوگوں کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے۔ تو کیا واقعی ایسا معاملہ ہے یا کہ حالات شوگر مالکان کے مزید ان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں نہ صرف حکومتی اپوزیشن کے ارکان بلکہ حکومتی ارکان کی جو شوگر ملز ہیں وہ بھی شامل ہو گئی ہیں، اور جو 21 شوگر ملز کی آج لسٹ سامنے آئی ہے اس میں کیا اپنا کیا پرایا سبھی کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، کیا شریف خاندان تو کیا جہانگیر خان ترین، تو کون سا یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ جناب شہباز شریف یا عمر شہریار اور ہمایوں اختر، مختلف لوگ یہاں پہ، چودھری منیر، کافی سارے نام، زکا اشرف، علی خان ترین، آپ 21 کے یہ نام پڑھتے جائیں تو بڑی انٹرسٹنگ لسٹ ہے جس میں پتہ لگتا ہے کہ کوئی اس میں ڈسٹنکشن ڈرا نہیں کی گئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا اب یہ منطقی انجام تک پہنچے گا؟ اور یہ سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ سارا معاملہ شروع ہوا جب وزیر اعظم نے شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ بنائی، شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ پبلک ہوئی اور اس میں جو ریکمنڈیشن دی گئی تھی کابینہ نے اس کو اپروو کیا اور پھر ایف آئی اے ایکشن میں آئی۔ تو اب یہ کیا ایک کرپشن کے خلاف ڈرائیو ہے یا کہ پولیٹیکل ٹارگیٹنگ ہے جس طرح سے اپوزیشن کہہ رہی ہے، یا جہانگیر خان ترین صاحب نے کل میڈیا میں بات چیت کرتے ہوئے کہا؟ اور پاکستان تحریک انصاف کے 2.5 سال گزر چکے ہیں، تو اگلے 2.5 سال میں کیا فاسٹ پیس جتنے بھی کمیشن بنائے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، ڈیٹ کمیشن ہو، اور ڈیٹ کمیشن کے حوالے سے وہ رپورٹ ابھی تک پبلک نہیں ہوئی، لیکن وزیر اعظم نے کہا کہ 35 ارب روپے تو ہم لوگ اس حکومت میں 2.5 سال میں قرضہ واپس کر چکے ہیں، اور نون لیگ نے پہلے 2.5 سال میں سے 20 ارب واپس کیا تھا۔ تو یہ جو ڈیٹ انکریز ہو رہا ہے وہ ڈیٹ کمیشن کی رپورٹ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پہ پیسے ایلوکیٹ کیے گئے یا بہت زیادہ سپینڈنگ ہوئی اور وہاں پہ جاتے ہوئے سب کے پر جلتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اگر پوچھ گچھ شروع ہوئی تو ملٹی بلین ڈالر کے کیسز بھی سامنے آ سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے سن 2000 میں انٹرنیشنل ایسیڈ ریکوری کی جو 200 افراد کی لسٹ تھی اس کو جب دیکھا تھا، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ویٹ کمیشن رپورٹ بھی آئی، اس میں ہمیں پتہ لگا کہ چیزیں کس طرح سے ہوتی ہیں، پیٹرولیم کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی اور آئی پی پیز کی رپورٹ بھی سامنے آئی۔ آئی پی پیز کی رپورٹ پہ ابھی تک ایکشن ہونا باقی ہے، اور وزیر اعظم نے آئی پی پیز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ جس معاہدے کیے گئے اس سے قوم کو بہت نقصان پہنچایا گیا۔ کیا کہا وزیر اعظم نے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی دکھ بھری کہانی ہے کہ ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹس ایسے سائن کیے کہ یہ نہیں کہ گورنمنٹ اپنے لوگوں کی مفادات کی حفاظت کرے، وہ آئی پی پیز کے مفادات کی حفاظت کر رہی ہے، اور مجھے پتہ ہے وہ کیوں کر رہی تھی، کیونکہ انہوں نے کمیشن پیسے بنائے اس میں سے، پیسے بنائے اس میں آئی پی پیز کے مفادات کا دفاع کیا گیا۔ کیا آج بھی یہی کام ہو رہا ہے کہ آئی پی پیز کے مفادات کا دفاع کیا جا رہا ہے؟ اور اس کمیشن آف انکوائری رپورٹ میں جو 1 ارب روپے سے زائد کی مالی بے ضابطیاں سامنے آئیں، ایکسیس پیمنٹ سامنے آئیں، اس کو ریکور کرنے کی بجائے، کرمنل کیسز کرنے کی بجائے، فورنزک آڈٹ کرنے کی بجائے، فائلوں کو بار بار دھکا لگایا جا رہا ہے، سسٹم کو پش کیا جا رہا ہے کہ جی ان کے 400 ارب کلیئر کریں۔ اور ای سی سی میں کل دوبارہ یہ کیس گیا، لیکن حماد اظہر صاحب جو فائننس منسٹر ہیں، ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے ان کا، تو ان کو شاید یہ بات سمجھ آ گئی کہ نیب شست سے چاہے کلین چٹ بھی آ جائے تو جب تک یہ معاملہ اصولوں کے مطابق، قواعد کے مطابق نہیں ہوگا، پاور ڈویژن کے آفیشلز اور فائننس ڈویژن کے آفیشلز چاہے آپ 10 لیٹر کر کے نیب سے انکوائریاں کلوز بھی کروا لیں، کل کو جب یہ فائل دوبارہ کھلے گی تو جو بھی اس کی اپروول دے گا، جو رولز کو بائی پاس کرے گا، اس کا حال وہی ہوگا، شاہد خاقان عباسی کی طرح وہ بھی مقدمات بھگتیں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب ایل این جی والا کیس جس میں آج کل شاہد خاقان عباسی صاحب عدالتوں میں پیشیاں دے رہے ہیں، ہمارے پروگرام میں جب آئے تھے 2016 تو میں نے ان سے باقاعدہ پوچھا تھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور اس وقت بڑے منسٹر تھے، پاورفل حکومت تھی ان کی، کہ یہ ایل این جی کی انکوائری ہو رہی ہے، تو اس وقت انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز ہے۔ کیا بات ہوئی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر یہ رپورٹ ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس یہ رپورٹ نہیں آئی، آپ کے پاس پہنچی، اگر یہ رپورٹ ٹھیک ہے میں اس کو کنٹیسٹ کرتا ہوں،
مجھ پہ الزام یہ لگائے. رپورٹ آپ تک نہیں پہنچی؟ بالکل نہیں. آپ سے سوال بھی نہیں ہوا؟ کوئی سوال نہیں ہوا. میں نے خود ڈی جی نیب کو لکھا. جو رپورٹ میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے؟ میرے پاس نہیں ہے. آپ سے اس حوالے سے سوال جواب کوئی رپورٹ ہمارے پاس نہیں آئی نہ ہے. اگر رپورٹ بننی ہے میں آج بھی کہتا ہوں مجھ پہ الزام لگائیں, میں جواب دینے کو تیار ہوں. اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کہ اگر چیئرمین نیب اجازت دے تو آپ کو تحقیقات میں شامل کیا جائے. میں حاضر ہوں. ڈی جی نیب سندھ نے یہ میں ریکمینڈ اپنے کیا. ہر عمل کے لیے حاضر ہوں. آپ تو مجھ سے وہ پوچھ رہے ہیں, میں نہ عبد الفاتح کو. اور پھر ناظرین سال سوا سال حکومت میں لگا کہ اس وقت اس انکوائری کو بند کر دیا گیا اور جو انکوائری بند ہوئی اس کے نیچے باقاعدہ لکھا گیا کلوزنگ ریمارکس کہ شاہد خاقان عباسی منسٹر فار پیٹرولیم کے خلاف یہ والی انکوائری قومی مفاد میں بند کی جا رہی ہے. اور اس کے حوالے سے باقاعدہ یہ ڈان کی خبر بھی ہے, میں آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا رہا ہوں کہ جناب یہ انکوائری بند کر دی گئی. تو یہ ایل این جی کا کیس دوبارہ کیسے کھل گیا, کیونکہ اس وقت تو نیشنل انٹرسٹ میں بند کیا گیا تھا. تو آج بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جناب نیب سے لیٹر لے لیں, کلیئرنس لے لیں, فائل پہ دستخط کریں اور دیکھا جائے گا. صرف یہی نہیں, اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے, بہت پاورفل, ان کے خلاف بھی انکوائری وغیرہ شروع ہوئی. تو دھونس دھاندلی کر کے نیب کو دبا دبو کے اس وقت یہ والے اسحاق ڈار کے کیسز بھی بند کروا لیے گئے تھے. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ اشتہاری ہیں, مفرور ہیں اسحاق ڈار صاحب. اور کیا خبر تھی اس حوالے سے, آئیے ذرا دیکھتے ہیں. نیب تو اپنی کاروائیاں اس حوالے سے کر رہی ہے. جب 50 میگا کرپشن کیسز کی لسٹ سپریم کورٹ کے کہنے پہ پیش ہوئی تو اس میں ایک نام تھا اسحاق ڈار صاحب کا, جس میں مس یوز آف اتھارٹی, ایسٹس بیونڈ مینز, اور یہ آپ اپنی اسکرین پہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں. اور یہ کیس 2000 سے چل رہا تھا. 23 ملین کے ایسٹس انہوں نے بتایا گریٹ برٹن کے جو پاؤنڈ ہے 3.488 ملین, اور US ڈالر 1250 ملین, تقریباً 1250 ملین. ہماری اطلاعات یہ ہیں ناظرین کہ نیب اس کیس میں سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کو ایک کلین چٹ دے رہی ہے, اور اس کی وجہ جو نیب حکام بتاتے ہیں وہ یہ کہ جناب یہ سارے ایسٹس جو ہیں وہ ریکنسائل ہو گئے. جی ناظرین, تو قومی مفاد میں اسحاق ڈار کا مقدمہ بھی اس وقت بند ہو گیا کہ ریکنسائل ہو گئے. حکومت جو بھی ہوتی ہے وہ دھاندلی کر کے یہ کام کر لیتی ہے. یہ IPP کمیشن رپورٹ جس کا کریڈٹ وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی اسکینڈل ہے. کیا اگلے 2.5 سال میں یہ منطقی انجام تک پہنچ سکے گا؟ اور جو کیپیسٹی پیمنٹس کے حوالے سے معاہدے ہوئے, جس کا وزیر اعظم خود باقاعدہ طور پہ ذکر کرتے ہیں کہ جناب یہ معاہدے اس طرح کے کیے اگلے 2025 تک ہمیں 1.5 کھرب روپے دینے پڑیں گے, 1500 ارب روپے ان کو دینے پڑیں گے, چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ کریں. یہ وہ ایک کرمنل اوفنس ہے جنہوں نے یہ معاہدے سائن کیے, جنہوں نے یہ فائدے اٹھائے کہ آپ ایک ریسٹورنٹ میں گئے, آپ نے کھایا پیا کچھ نہیں, لیکن بل آپ نے ضرور اس کا ادا کرنا ہے. تو کیا ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی؟ اور ان لوگوں کو بھی کیا نشاندہی کی جائے گی جو اب اس فائل کو پش کر رہے ہیں کہ جناب جس طرح 480 ارب اسحاق ڈار نے کلیئر کیے تھے, آپ بھی عمران خان صاحب اس رپورٹ کو سائٹ پہ رکھیں, 400 ارب کلیئر کریں اور ان پہ مقدمات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال سے ناظرین یہ انتہائی ایک کرٹیکل معاملہ ہے. اور اگر ہم اپنی پاکستان کی تاریخ دیکھیں اور حالیہ تاریخ دیکھیں تو نارتھ وزیرستان میں جنرل راحیل شریف صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جو اپیزمنٹ کی ایک پالیسی تھی, جو ایک خوش کرنے کی بات چیت کی پالیسی تھی, اس کو پسے پردہ ڈال کے ایک ڈیسائسیو ایکشن لیا, آپریشن کیا اور پاکستان کو دہشت گردی سے محفوظ کیا. کراچی کا آپریشن جنرل راحیل شریف صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ 1990 سے ایک جو آن آف نیگوسیشن, بات چیت, اپیزمنٹ کی پالیسی تھی, ہی پٹ ہز فٹ ڈاؤن اور اس وقت کی حکومت کے ساتھ مل کے باقاعدہ طور پہ یہ آپریشن کیا. آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ تمام ادارے کھڑے ہیں, تمام اداروں کی سپورٹ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی حکومت کو موجود ہے. اور جنرل باجوہ صاحب جو آپریشن رد الفساد کو لیڈ بھی کر رہے ہیں, جب یہ شہداء کے فیملی سے ملتے ہیں تو ان کو خود یہ درد فیل بھی ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا جب یہ والے بچے بڑے ہوں گے تو ان کے لیے ہم کیسا پاکستان چھوڑ کے جائیں گے؟ ایک ایسا ہی پاکستان جس میں ماضی کی جو کرپشنز ہیں اس کو ہم سائٹ پہ کرتے جائیں گے کہ نہیں نا, جو بزنس مین بھی حکومت کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں, حکومت سے بینیفٹس لے رہے ہیں, ان کے خلاف انکوائری نہیں ہونی چاہیے, کچھ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہ ایک وقت نہیں آ گیا کہ جس طرح وار اگینسٹ ٹیرر لڑی گئی, ایک وار اگینسٹ کرپشن اگلے 2.5 سال میں لڑی جائے اور تمام ادارے جس طرح کراچی کا آپریشن ہوا, وزیرستان کا آپریشن ہوا, اپنے شہداء کی فیملیز کے لیے, اپنے شہداء کے ان بچوں کے مستقبل کے لیے اس ناسور کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں اور پاکستان کو کرپشن سے ہم پاک کریں, تاکہ ان بچے, ان کے والدین, ان کے بیٹے, ان ماؤں کے بچے جنہوں نے اپنی جان اس دھرتی کے لیے دی, اس دھرتی کے وہ بیٹے, وہ بھائی, وہ
جو ہمارے جوان شہید ہوئے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے, پولیس کے, ہمارے پاکستانی شہری, ہمارے فوجی, کیا اس لیے کہ اس ملک میں یہ کرپشن کا بازار چلتا رہے, یہ شوگر انکوائری کمیشن کی اربوں روپے کی کرپشن چلتی رہے, یہ آئی پی پیز کی اربوں روپے کی کرپشن چلتی جائے اور ہم ڈر کے بیٹھ جائیں اور کرمنل کیسز ان کے خلاف نہ ہو, یہ پیٹرولیم کمیشن کی رپورٹ ہمارا منہ چڑھاتی رہے, یہ ساری براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ ہماری منہ چڑھاتی رہے کہ جناب کاروائیاں نہیں ہوں گی. تو یہ وہ بڑے سوال ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے وار اگینسٹ کرپشن ہم نے لڑنی ہے. اس کے لیے چاہے ہمیں اسپیشل ٹرائیبیونلز, عدالتیں بنانی پڑیں, یہ کام میرا خیال جیسے کہ ہم نے دہشت گردی کی عدالتیں بنا کے یہ کام کیا تھا, یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم یہ کام کر سکیں گے؟ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے اور سیاسی معاملات جو ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وفاقی وزیر برائے مواصلات کمیونیکیشن جناب مراد سعید صاحب. بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. پنجاب آپ لوگوں کے ہاتھ میں یا پنجاب نکل چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ارشد صاحب, جب سے تحریک انصاف کی حکومت بنی ہے, پرائم منسٹر عمران خان کا پہلا دن تھا اور اس وقت آپ نے بڑی آوازیں سنی کہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے, یہ حکومت ناکام ہو گئی پہلے دن. ابھی پرائم منسٹر عمران خان نے حلف ہی نہیں لیا اور ان کا شور شروع ہو گیا. کیوں؟ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے, جن کمیشنز کی آپ بات کر رہے ہیں, جن رپورٹس کی آپ بات کر رہے ہیں, جنہوں نے ملک کو لوٹا تھا ان کو پتا تھا کہ ان کا وقت ختم ہے اور پرائم منسٹر عمران خان اگر آتے ہیں اور ان کو ٹائم ملتا ہے تو روزانہ کی بنیاد پہ ان کے نئے کیسز سامنے آئیں گے, کیونکہ انہوں نے لوٹا اس انداز سے تھا. تو یہ ہمیشہ سے سنتے ہیں. پھر اس کے بعد جب سینٹ کے انتخابات تھے اس میں بھی آپ نے یہ آوازیں سنی, پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ آ جائے, پیچھے سے وار نہ کرے, پارلیمنٹ آ جائے. اور پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بڑا فیصلہ کیا جو کہ پاکستان میں ہائی مارل گراؤنڈ پہ کھڑے تھے اور انہوں نے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا. اس طرح کبھی پنجاب کا سنتے ہیں, پی ڈی ایم بھی بنی تھی, شور شرابہ بھی تھا, مولانا بھی اسلام آباد آیا تھا. یہ تمام ڈرامے چلتے ہیں. اور کیوں چلتے ہیں؟ جب کسی کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے, جب کسی کی کرپشن پکڑی جاتی ہے, وہ حکومت کو تھریٹ آ جاتا ہے. بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ناظرین, اور یہ وہ پی ڈی ایم کے سینئر رہنما ہیں, نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں, پنجاب کے صدر ہیں, جو انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں کہا کہ ایک جیب میں کیا ہے اور دوسری جیب میں کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. کل جہانگیر ترین صاحب جب یہاں پہ موجود تھے تو ان کے ساتھ جو ایم این اے اور ایم پیز کی تعداد تھی, تو آپ یہ سمجھیں کہ پنجاب حکومت ان کی دائیں جیب میں اور وفاقی حکومت ان کی بائیں جیب میں موجود تھی. اگر وہ اپنے لوگوں کو, جبکہ ہمارے علم میں ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ کل یہاں پہ آئے تھے ان سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ ہیں, تو وہ اگر چاہیں گے تو یہ حکومت کا دھڑن تختہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. پہلے تو یہ حکومت بنانے کے لیے انہیں جہاز جو ہے وہ پورے ملک میں گھمانا پڑا تھا. اب میرا خیال ہے کہ وہ انہیں جہاز بھی گھمانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑے گی. جی منسٹر صاحب, آپ سمجھ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے اب امیدیں جو ہیں جہانگیر ترین سے لگا لی ہیں, اور کیا جہانگیر ترین کی یہ کیپیبلٹی, اور انہوں نے خود کہا کہ انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے, باقی جہانگیر ترین صاحب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے ایک چیز ہے ارشد بھائی, میں اس کے اوپر بڑا آپ کو پارٹی کا موقفی, جو لوگ ان کے ساتھ گئے تھے, ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے, تو اس بنیاد پہ اگر کوئی ان کے ساتھ گیا تو گیا. لیکن جو ان کے بیان ہے رانا ثناء اللہ کا, آپ یہ جہانگیر ترین کے حق میں نہیں ہیں. ان کے خود شوگر مل ہے, نواز شریف, شہباز شریف, زرداری, پورا پاکستان کے اندر ایک شوگر مافیا بنا ہوا ہے. ابھی میں پہلے آپ کو کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کیا کر رہے ہیں, اور پھر جو جہانگیر ترین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی میں موقف دیتا ہوں. پہلی چیز, ہوا کیا کہ چینی مہنگی ہوتی ہے, اور ان کے دور میں 140 روپے تک بھی چینی چلی گئی تھی, لیکن کسی نے تحقیقات نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ان کے شریف خاندان کے شوگر ملے اور ادھر زرداری کی بھی شوگر ملے ہے. پرائم منسٹر عمران خان کا کوئی شوگر مل نہیں. پرائم منسٹر عمران خان کے مفادات قومی مفادات ہیں. جب یہاں پہ چینی مہنگی ہوئی 140 تک نہیں پہنچی تھی, لیکن جب مہنگی ہوئی تو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ذرا تحقیقات کرے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس تحقیقات کے نتیجے میں آپ کو پتا چلا کہ کس طرح ایک تو کسان کو ان کا حق نہیں ملتا, گنے کی کاشت سے لے کے پھر چینی کی پیداوار تک, وہ اس میں صرف عوام کا خون چوسا جاتا ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان نے اس کے خلاف, اور حکومت نے, ایف آئی اے نے اس کے خلاف کارروائی بھی شروع کی اور تحقیقات بھی مکمل کی. پھر اس میں صرف جو جے کے ٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, صرف اس کے خلاف تحقیقات نہیں ہو رہی. 21 شوگر ملے ہیں, جو لوگ ہیں مالکان ہیں, ان کے خلاف اس وقت یہ لسٹ ہے 21 لوگوں کی جن کے شوگر ملوں کے خلاف اس وقت تحقیقات ہو رہی ہے. تو پہلی چیز تو یہ, اور یہ تحریک انصاف کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ پرائم منسٹر عمران خان کہہ رہے ہیں, اور ابھی آپ نے فیصلہ بھی سنا, حکومت نے پہلی دفعہ
کسان کو ادائیگی سے لے کے گنے کی کاشت سے لے کے پھر چینی کی پیداوار تک وہ تمام جو اختیارات نہیں تھے، اور 1958 سے قانون جو خون چوس رہا تھا قوم کا، کسان کا، چھوٹے کسان کا، عوام کا، پرائم منسٹر عمران خان نے قانون سازی کر کے اس کا راستہ روکا، اور پھر اس کے بعد کورٹ یہ گئے۔ جب کورٹ گئے تو کورٹ نے بھی تحریک عمران خان کے فیصلے کی تائید کی، اور 80 روپے چینی جو ہے وہ عوام کو ملے گی۔ اب عمران خان فائدہ دے کس کو دے رہا ہے؟ عوام کو۔ یہ سارا مافیا مل کے کیا کر رہا ہے کہ نہیں یہ ذاتی ہو رہی ہے۔ اب ذرا میں آ جاتا ہوں جو جے کے ٹی کے حوالے سے۔ دیکھیں ایک چیز ہے، میرے جیسے تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کو بڑا دکھ پہنچایا اس نے۔ دکھ کس انداز سے پہنچایا؟ کیونکہ ہم سمجھتے تھے علیم خان تھا، اس کے اوپر کاروائی ہوئی، اس کو جیل بھی جانا پڑا، لیکن اس نے عدالتوں کا بھی سامنا کیا کیونکہ ہم عمران خان کے ساتھ کیوں ہیں؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ اس لیے ہوں کہ مجھے کوئی پروٹیکشن ملے گی، نو۔ پرائم منسٹر عمران خان کے نزدیک ایک ہی مفاد ہے، وہ پاکستان ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان پاکستانی قوم اور پاکستان کے ادارے اور پاکستان، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان سیاست میں آئے تھے انصاف کے لیے، دو نہیں ایک پاکستان کے لیے۔ میں اگر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں تو دو نہیں ایک پاکستان، سب کے لیے ایک جیسا نظام، رول آف لا کے لیے، اس کے لیے تھے نا۔ لیکن دکھ کس چیز کا ہوا؟ دکھ اس لیے ہوا کہ علیم خان وہ تحقیقات کا سامنا کرتے ہیں، سبتین ہمارے ایک وزیر تھے وہ تحقیقات کا سامنا کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان خود اپوزیشن میں تھے، ان کے اوپر کوئی الزام نہیں تھا، باہر اپنی کمائی کی پاکستان لے کے آئے، سب کچھ پاکستان لے کے آئے۔ کتنے عرصے سے ان کا گھر موجود تھا، اپنے ذاتی گھر کا، اپنے کرکٹ کے پیسے کا، اپنے جو پوری دنیا جانتی ہے عمران خان کو، اس کا عمران خان نے منی ٹریل دیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں وکٹیمائزیشن ہو رہی ہے، میرے ساتھ جاتی ہو رہی ہے، کوئی لاؤ لشکر لے کے وہ سپریم کورٹ نہیں پہنچے۔ تو ہمیں دکھ یہ ہوا ہے کہ ہم سمجھتے تھے اور ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ جا کے سامنا کرے اور سرخرو ہوں گے، لیکن کسی کو لے کے جانا، یہ چیزیں کرنا بڑا دکھ پہنچا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ اب دوبارہ جو ان کی پیشی ہے اس سے پہلے ایک بڑا ڈنر بھی ہو رہا ہے اور مزید لوگ بھی ان کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور جو اپوزیشن نے اب امیدیں لگا لی ہیں جہانگیر خان ترین صاحب میں یہ کیپیبلٹی ہے حکومت کے خلاف خطرہ بننے کی، یا خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے؟ دیکھیں میں بتا رہا ہوں نا، میں تحریک انصاف ہوں، میرے جیسے باقی ورکر ہیں، اگر جہانگیر ترین کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور یا کھڑے تھے، کیوں کس لیے کھڑے تھے؟ اس لیے کہ وہ عمران خان کے ساتھ، اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ بھی دو نہیں ایک پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں۔ مجھے انہوں نے تو پہنچا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے باقی ورکر جو ہے ان کو اس کی دل آزاری نہیں ہوئی ہوگی؟ ہوئی ہے، ہماری ہوئی ہے، ہماری اس بات پہ ہوئی کہ ہم سمجھتے کہ تحریک انصاف میں جو بھی ہوگا، اگر ان کے اوپر الزام ہے وہ قانون کا سامنا کرے گا، وہ اپنا جواب دے گا۔ یہ 21 شوگر ملوں کی بات ہے، تو اگر ایک بندہ کہے کہ میرے ساتھ جاتی ہو رہی ہے، 22-20 اور بھی ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ آپ میرے اوپر سوال کیا کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے کہ عمران خان نے کرپشن کی ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ سب عمران خان کی امانت جانبداری کی گواہی دیتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں بہترین ایک ایسا پرائم منسٹر آیا جس نے یو این میں پوری دنیا میں پاکستان کی بہترین نمائندگی کی۔ آپ اور پورے پاکستان سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے۔ ارشد بھائی میں اس کے اوپر آ رہا ہوں، اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جو سڑکوں پہ لوگ تھے ان کو عمران خان نے اٹھا کے یہاں پہ ریاست کا مہمان بنایا، عمران خان نے غربت کے خاتمے کے لیے، قوم کے لیے، نوجوانوں کے لیے، فارم پالیسی کے حوالے سے، اکانومی کو بہتر کرنے کے حوالے سے اس کے لیے اقدامات کیے۔ ایک ہی سوال ہوتا ہے نا کہ آپ سوال کرتے ہو کہ چینی کیوں مہنگی ہو گئی، آٹا کیوں مہنگا ہو گیا؟ آپ کے سامنے رپورٹ ہے، اگر آپ کا نام آتا ہے تو کیا عمران خان نے مراد؟ دیکھیے اگر میں بھی عمران خان کے کاز میں اور عوام کے بیچ آتا ہوں، میں ایک سیکنڈ یہاں پہ نہیں رہوں گا، مجھ سے سوال پوچھا جائے گا۔ عمران خان صرف پاکستان اور پاکستانی قوم کا ہے، وہ انڈیویجول انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے نہیں آیا۔ یہی بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر 21 لوگوں کی لسٹ ہے، اگر عمران خان تحقیقات نہ کرے، حکومت صحیح سلامت چلتی رہے گی۔ یہ جو آپ نے ابھی باتیں کی کہ یہ جو نیشنل انٹرسٹ کی باتیں ہوتی ہیں، اگر عمران خان یہ آئی پی پیز کی رپورٹ بند کر دے، پیٹرولیم کی بند کر دے، آپ کے ساتھ یہ شوگر کی بند کر دے، مافیا یہی ہے نا، ایوب خان کے دور سے لے کے جنرل ضیاء اور مشرف تک کسی نے شوگر مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالا تھا؟ ان سے زیادہ مضبوط حکومت ہے، پیٹرولیم اس سے بڑا مافیا، آئی پی پی اس سے بڑا کارٹل ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی نے ہاتھ ڈالا تھا؟ نہیں ڈالا تھا۔ واحد عمران خان ہے، قانون سازی کرتے ہیں کہ چھوٹے کاشتکار کو، 2 ارب تو آج ایک پیٹرولیم کمپنی سے نیب نے ریکور کیا ہے، چھوٹے کسان کو پورا حق ملے گا۔ کبھی فیصلہ ہوا تھا، غریب کا خون چوسا جا رہا تھا، عوام کے اوپر آپ اچھا لیکن ظلم ہو رہا ہے اور تحریک انصاف بھی ظلم کری ہے، اور تحریک انصاف صاحب کی امید میں آپ کو سنا بھی دوں کہ جہانگیر ترین صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں اور کن الفاظ میں کہہ رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ 2 دن سے 3 دن پہلے میرے اور میرے بیٹے کے بینک اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے،
منجمد کر دیے گئے، یعنی کہ نہ کوئی کیس میں پیش رفت ہوئی ہے، نہ کوئی گواہی آئی ہے، نہ کوئی چیز چلی ہے، کیس تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا، اور میرے بیٹے کے بینک اکاؤنٹ فریز کیوں کیے ہیں؟ جی کیوں اکاؤنٹ فریز کیے؟ اور جب ہم نے یہ سوال کیا تھا جہانگیر خان ترین صاحب سے اور پروگرام میں باقاعدہ سنایا بھی تھا، تو اس وقت تک شاید ان کو اطلاع نہیں تھی. کیا بات ہوئی تھی آئیے دیکھتے ہیں. ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ اکاؤنٹس بھی آج ذاتی اکاؤنٹس بھی ان کے اور ان کی فیملی کے فریز کیے جا رہے ہیں. اور جب جہانگیر ترین صاحب سے پوچھا گیا اس حوالے سے اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا میرے پاس اطلاعات نہیں. جی ناظرین آپ نے دیکھا، لیکن اطلاع بعد میں پہنچی. ظلم ہو رہا ہے جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں اکاؤنٹس بھی ان کے ذرا اس کا میں جواب دے رہا چلوں. تحریک انصاف کے لوگ، میں پھر سے کہوں کہ وہ جو گئے تھے اس کے اوپر سوال ہو رہا ہے کہ کیونکہ تحریک انصاف سے اس کا تعلق ہے. اب ظلم کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ چودھری شوگر مل شریف خاندان کے، ان کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے. رحیم یار خان شوگر مل، اس میں الہی عمر شہریار وغیرہ یہ بھی حکومت کا حصہ، ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی. رمضان شوگر مل، JDW شوگر مل، المعیز شوگر مل، حفظہ شوگر مل، مدینہ شوگر مل، ٹنڈے والا شوگر مل، چنار شوگر مل، حسین شوگر مل، اتحاد، اتفاق، آدم، انڈس، JK شوگر مل، اشرف، فاطمہ، حنزہ، شیخو، رسول نواز، یہ سارے شوگر ملوں کے خلاف تحقیقات اس وقت ہو رہی ہے. اور کیوں ہو رہی ہے ارشد بھائی؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ جتنا انہوں نے ٹیکس دیا ہے، جتنا انہوں نے ٹیکس دیا نا، جتنا انہوں نے ٹیکس دیا ہے اس سے زیادہ ان کو سبسڈی ملی ہے. ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ چھوٹا کسان کاشتکار پسا جا رہا تھا، ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ چین 140 تک پہنچی تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ اب تحریک انصاف سے آپ سوال کرتے ہیں کہ چینی مہنگی، بھائی شوگر مل کس کا؟ زرداری کا. شوگر مل کس کا؟ شریف خاندان کا. شوگر مل کس کا؟ ان لوگوں کا. عمران خان نے تحقیقات کی، عمران خان نے قانون سازی کی، عمران خان 80 روپے تک لے کے آیا. ایک اور ظلم ہو رہا ہے جو وزیر اعلیٰ آپ کے مشیر عبدالحی دستی صاحب نے بتایا، اور انہوں نے بتایا کہ ناراضگی کس حد تک ہے. آئیے دیکھتے ہیں. میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں کہ حالات بہت خراب ہیں، 1.5 سال رہ گئے ہیں، آپ کو فوکس کرنا پڑے گا، آپ کو حقیقت کو سمجھنا پڑے گا. میں ایک لفظ یوز کر رہا ہوں کہ یہ ہیپنیٹائز ہو چکے ہیں. ہمارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ہم پارٹی چھوڑ دیں یا ہم پارٹی کا بھلا دیکھیں. میں ایز اے ایڈوائزر بات کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے. میں بھی چپ ہو کے، گونگا، بہرا، اندھا ہو کے بیٹھ سکتا ہوں، میں بھی گزار سکتا ہوں ٹائم کہ میں ایڈوائزر ہوں، یار میں اپنے آپ کو کیوں رسک میں ڈالوں، وائے. لیکن میں ایٹ دی کاسٹ آف مائی ایڈوائزری میں سیدھی بات کر رہا ہوں. صحیح نہیں ہو رہا، لوگ پریشان ہیں، گڈ گورننس نہیں ہے، کرپشن ہو رہی ہے، بغیر پیسے کے کام نہیں ہو رہا. سر خدا کی قسم لوگ مایوس ہیں، آپ کے آل منسٹرز مایوس ہیں، آپ کے فیڈرل والے مایوس ہیں. پنجاب میں کتنے لوگ مایوس ہیں؟ میں اگر آپ کو کہوں پوری کیبنٹ مایوس ہے. جی منسٹر صاحب آپ نے سنا، حالات بالکل اچھے نہیں ہیں، مایوسی ہے، لوگ ناراض ہیں، اور یہ تو کافی سیریس باتیں کریں. لوگوں کے ضمیر جاگنا شروع ہو گئے لگتا ہے. لوگوں کی ضمیر، ان کی معصومیت میں کہہ سکتا ہوں. معصومیت کیسے؟ کیونکہ عوامی بندہ، میں تحریک انصاف اور عمران خان کا ٹکٹ لے کے الیکشن جیتا ہوں، لیکن مجھے جانا پڑتا ہے عوام کے پاس، اور عوام کے سوالوں کے جوابات مجھے دینے پڑتے ہیں. اب اگر عمران خان کی ان اقدامات سے چینی کی قیمت میں کمی آتی ہے، چینی مافیا کو شکست ہوتی ہے، جو عوام کو مہنگے بل ادا کرنے پڑتے تھے IPPs کی صورت میں، اس کی عمران خان تحقیقات کرتا ہے کہ کیوں عوام کیوں آپ کا ووٹ برداشت کرے. اگر جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز تھی ان کی وجہ سے ہمارے جو لوگ ہیں ان کو پیٹرولیم اور مصنوعات جو ہے وہ مہنگی ملتی ہے، اور عمران خان کہتا ہے کہ نو مور، تو اگر اس کی تحقیقات ہوتی ہے تو میں کیا کہوں گا؟ میں تو اپنے عوام کو ریلیف دینے والوں کے سب میں کھڑا ہوں گا نا. تو اگر ان کو معلومات نہیں تھی، کیونکہ کل تک آپ سن رہے تھے کہ صرف ایک شوگر مل کی تحقیقات ہو رہی ہے، یہ آواز آ رہی تھی وکٹیمائز ہو رہا ہوں، لیکن اور ظاہری سی بات ہے کہ فرق ہونا چاہیے تحریک انصاف میں اور دوسروں میں، کہ ہمیں لاؤ لشکر لے کے کہیں پہ نہیں جانا چاہیے، ہمیں تحقیقات کا سامنا کرنا چاہیے خود کو وہاں پہ قانون کے مطابق. کیونکہ 2 نہیں ایک پاکستان کا نعرہ صرف میں نے نہیں لگایا تھا، ہمارے ساتھ آپ یہ امید کر رہے تھے کہ یہ تحقیقات کا سامنا کریں گے اور لاؤ لشکر لے کے نہیں جائیں گے، شو آف اسٹرینتھ نہیں کریں گے. دیکھیں ہمارے PTI کے پرائم منسٹر عمران خان ہمارے لیڈر ہے، اگر ان کے اوپر اپوزیشن کے دنوں میں بھی کوئی الزام لگتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے خود دیکھا، روزانہ جاتی تھی سپریم کورٹ، خود پیشی کی، تمام 40-45 سال کی انہوں نے جتنی بھی منی ٹریل تھا وہ تمام کا تمام دے دیا، اور عدالت سے سرخ روح کے صادق اور امین کے طور پہ نکلے. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد کیا کرپشن ختم کرنے کے لیے جس طرح ہم نے اینٹی ٹیررزم کورٹس بنائی تھی، کرپشن کے خلاف اگلے 2.5 سال میں ایک آخری مارکا، ایک آخری جنگ لڑی جا سکتی ہے، اور اسپیشل کورٹس ٹائم کے ساتھ، کیونکہ اگر JIDC کے 400 ارب روپے دینے کے لیے راتوں رات آرڈیننس آ سکتا ہے،
تو اس قوم کے لیے، اس قوم کے شہداء کے بچوں کے لیے، کرپشن سے پاک پاکستان بنانے کے لیے، ایک پھلتا پھولتا پاکستان، پروگریسو پاکستان بنانے کے لیے، کیا کرپشن کے خلاف ہم یہ آخری جنگ لڑنے کے لیے تمام لوگ تیار ہیں؟ اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امریکہ میں کہا جاتا ہے کہ جو شوگر کارٹل ہے وہ حکومتیں گراتا اور بناتا ہے۔ جو آئل انڈسٹری ہے، جو آئل کارٹلز ہیں، وہ تو دنیا میں جنگیں تک کروا دیتے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور پاکستان میں جس کو کہ پاور جنریشن کمپنیز کہتے ہیں، آر پی پی ہو، آئی پی پیز ہو، یہ تو ان سب سے بڑا پیٹرول اور شوگر سے بڑے بزنس مین، اور جس طرح سے پاور سیکٹر ہے تو وہ ہر پاور کوریڈور میں ویل نٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اربوں روپے اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اربوں روپے ان کے بنتے کیسے ہیں؟ وزیر اعظم نے اس حوالے سے بڑا واضح بتایا، کیپیسٹی پیمنٹس۔ اور یہ کیپیسٹی پیمنٹس کیا ہیں؟ جس طرح کے معاہدے کیے گئے، کئی قسم کے معاہدے کیے گئے، وہ کیا کہتے ہیں وزیر اعظم؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پاور پروجیکٹ سائن یہ نہیں کہ ٹیرف ان کو جو دیا ہوا ہے، جس ٹیرف کے اوپر وہ بجلی بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ ان سے کیپیسٹی پیمنٹس، مطلب یہ کہ ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں، ہمیں پھر بھی قیمت ان کو دینی پڑتی ہے۔ اس سے کیا ہوا ہے کہ 2023 تک صرف جو ہماری کیپیسٹی پیمنٹس ہوں گی وہ تقریباً 1500 ارب روپے ہمیں دینا پڑے گا۔ جی، چاہے آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں، ان لوگوں کو آپ نے یہ 1500 ارب روپے دینے ہیں، پاکستانی ٹیکس پیئر نے دینے ہیں، میں نے دینے ہیں، آپ نے دینے ہیں، زیادہ بجلی کے بلوں کی شکل میں دینے ہیں۔ لیکن اس پاور سیکٹر کی رپورٹ آنے کے باوجود یہ کیوں پش کیا جا رہا ہے؟ کون لوگ ہیں جو یہ پش کریں گے نہیں نہ آپ 400 ارب بھی دیں، ان کے ساتھ معاہدے کریں، یہ بڑے نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ کو کوئی کرمنل ایکٹ کیسز ان پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرنزک آڈٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ جو کابینہ تھی اس میں بڑا واضح لکھا تھا کہ حکومت نے اپنا فرنزک آڈٹ کا رائٹ ابھی تک گیو اوے نہیں کیا۔ اور یہ لوگ جب اتنے سارے اربوں روپے ان کے پاس ہوتے ہیں تو کیا حکومتیں بناتے اور گراتے بھی ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب کو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے اس چیز کا خود ادراک تھا کہ جب اسحاق ڈار نے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز قائم کرنے کی کوشش کی، اپنا نام لکھوانے کی، کہ ایک دن میں 480 ارب روپے کلیئر کیے، تو وہ کس کو کلیئر ہوئے اور کیا وہ سیاسی مداخلت بھی کرتے تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ جو 480 ارب روپیہ جو انہوں نے پاور سیکولر ڈیٹ کا واپس کیا ہے، اس کی اگر آڈٹ کروائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں سے ایک دو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اربوں روپیہ ان کی الیکشن کیمپین فنڈ کی۔ مجھے یہ بتائیں کہ 480 ارب روپیہ جو سیکولر ڈیٹ میں آپ نے آتے ساتھ ہی دیا، اس پیسے میں سے کتنا پیسہ گیا اس ٹائکون کو جس نے اربوں روپیہ آپ کی الیکشن پہ خرچ کیا؟ ٹائکونز، الیکشن کیمپینز، پارٹیز کو فنڈ کرنا، تو جب یہ پیسہ کچھ آپ کو بغیر کیے ملتا ہے تو یہ اس کام میں بھی آتا ہے۔ تو منسٹر صاحب، سوال میرا آپ سے بڑا سادہ سا ہے۔ نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ کسی ایک کارٹل پہ کوئی بھی حکومت ہاتھ ڈالتی ہے تو وہ حکومت فارغ کر دی جاتی ہے یا فارغ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اتنے زیادہ ویل نٹ ہوتے ہیں پاور کوریڈورز میں۔ 1-2 ارب ادھر پھینکے، کوئی 50-60 کروڑ ادھر پھینکے، تو کتنے 3-4 لوگوں کو ہی تو آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ یار یہ فائل ذرا چلا دے۔ اسی طرح سے نظام چلتا ہے۔ اور کیا آپ کی حکومت نے ایک نہیں، آپ نے تو 5-6 کارٹلز پہ کٹھا ہاتھ ڈال دیا ہے، تو کیا یہ 2.5 سال میں کیسز ختم ہو جائیں گے یا آپ بھی ان کے ساتھ اب ایم او یوز کر کے مٹی پاؤ والا کام کریں گے؟ دیکھیں ارشد بھائی، وہ کہتے ہیں نا کہ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں۔ ابھی پرائم منسٹر عمران خان نے جو آپ نے آئی پی پیز کی بات کی، پہلے ارشد بھائی ذرا قوم کو میں پھر سادہ جملوں میں سمجھاؤں کہ یہ آئی پی پیز کی رپورٹ ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے، مطلب پچھلی حکومت نے مہنگے معاہدے کیے، کوئی پاور پلانٹ 0.5 ملین $1 ملین پہ لگا، کوئی لگا اس سے 3, 4, 5, 10 گنا مہنگا لگا۔ پیسے کس نے ادا کیے؟ قوم نے ادا کیے۔ نہ صرف یہ کہ ہر سال آپ کو بجلی مہنگی کرنی پڑتی ہے اور پر یونٹ آپ کو بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑتی ہے، مطلب یہ کہ کسی کے گھر میں ایک پنکھا اور ایک بلب بھی جل رہا ہے تو اس کو بھی اس کے پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ بلکہ اس معاہدے میں یہ بھی ہے کیپیسٹی پیمنٹ، مطلب یہ کہ آپ کے گھر میں بجلی استعمال ہو نہ ہو، پاکستانی قوم بجلی استعمال کرے نہ کرے، جو آئی پی پیز کے مالکان ہیں ان کو اپنی قیمتیں پوری ادا کرنی ہے۔ اب شور اٹھتا ہے بجلی مہنگی، معاہدے ان کے 20 سال کے، بالکل معاہدے، اور جس طرح براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ نے بھی ہمیں آئیڈینٹیفائی کیا کہ جو آربیٹریشن پروسیڈنگز ہیں اور جس طرح کے معاہدے کیے گئے بغیر پڑھے لکھے، پاکستان کا مفادات دیکھے بغیر، اور اس میں کرمنل کیسز ریکمینڈ ہوئے ہیں۔
تو آئی پی پیز کے جن لوگوں نے معاہدے کیے، جن لوگوں نے اس سے فائدے اٹھائے اور جو ریکمنڈیشنز ہیں، کیا آپ کی حکومت اس پہ عمل درآمد کرے گی؟ ارشد بھائی کیونکہ موقع نہیں ملتا، روزانہ سنتے ہیں کہ بجلی مہنگی، گیس مہنگا. اب کیوں کہ آپ نے بجلی کے معاہدے ایسے کیے اور آپ نے 20 سال تک معاہدے کیے ہیں. اور براڈ شیٹ کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کے ریمارکس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آئی پی پیز کے معاہدے ہیں یہ پاکستانی قوم کے گلے میں ہڈی کے طور پہ کہ نہ آپ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. تو پاکستانی قوم کو پیسے. عمران خان نے کیا کہا؟ عمران خان نے کہا کہ نہیں، قوم کو ذرا تحقیقات کر کے بتائے تو صحیح، آپ سامنے چیزیں تو لائے کہ کیوں قوم پیسے ادا کرے. اگر نہیں کرتے تو آپ کی جو سرکولر ڈیٹ ہے، گردشی قرضہ ہے، وہ بڑھتا جاتا ہے. تو پھر قوم کے اوپر مہنگائی کا بوجھ، پھر قوم کے اوپر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں، قوم کے بل لیتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ نو مور. اب کیا کرے؟ اس کی تحقیقات کرے. تحقیقات میں تمام لوگوں کے چہرے سامنے آ گئے، ذمہ داران سامنے آ گئے، اس کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی. پرائم منسٹر عمران خان اس کی اس وقت کوشش کر رہے ہیں. تو کیا ہم نے یہ کیے تھے؟ تحقیقات کبھی ہوئے؟ کیوں نہیں ہوئے؟ میں آپ کو سمپل سی مثال دوں. زرداری، آپ مراد علی شاہ کی جے ٹی رپورٹس نکال دیں، وہ فیک اکاؤنٹس والی، اس میں بھی آپ کو پاور پلانٹ نظر آئیں گے. آپ شریف خاندان کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کی بھی پاور پلانٹ نظر آ جائیں گے. یہ سارے آپ کو نظر آئیں گے. اس لیے یہ نہیں کر رہے تھے، ان کو oblige کر رہے تھے. اور عمران خان نے اقدامات کیے. اب اس سے کیا ہوگا؟ ابھی جو معاہدوں کی بات ہوتی ہے، ان کے خلاف تحقیقات کی بات ہو رہی ہے. کوشش کیا ہے؟ کوشش یہ کہ پاکستان کو گردشی قرضے کے جو دلدل ہے اس سے نجات دلائی جائے. قوم کے اوپر جو ہر مہینے اور ہر سال بجلی مہنگی ہوتی ہے اس سے نجات دلائے. کیا یہ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ یہ جو مافیا کے اوپر ہاتھ ڈال لیتے ہیں؟ روزانہ پروگرام دیکھیں. بدقسمتی ارشد بھائی، ایک جملہ بدقسمت یہ دیکھ لیجیے کہ ایسے لوگ بھی آپ دیکھتے ہیں جو یہاں پہ اوپینین میکرز بنتے ہیں لیکن وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، وہ عمران خان کا ساتھ نہیں دیتے. اس کے اوپر یہ مافیا بنا ہوا ہے. اسی کا بالکل پرائم منسٹر صاحب نے بہت اچھا کام کیا. یہ رپورٹ آئی اور اس کو پبلک آفیشلی تو آپ نے نہیں کیا، یہ کاپی تو میں نے نکالی تھی جیسے بھی نکالی تھی. اس میں جو ایکشن ریکمینڈڈ ہیں، فورنزک آڈٹ ہے، کاروائیاں ہیں، اور کیا یہ سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا کرپشن کا سکینڈل ہے جو کہ اس کمیشن نے انرتھ کیا. ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ معاہدے کیے، جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ اور کیا حماد اظہر صاحب کے اوپر آپ نے آر پی پیز کا ذکر کیا، شوکت ترین صاحب جن کے نیب کے مقدمات سپریم کورٹ کہنے پہ بنے، ان کے اوپر آپ لا کے ان کو بٹھانا چاہ رہے ہیں اور ان کے کیسز ختم کروانے کے لیے نیب کو پھر تو نہیں پریشرائز کیا جا رہا کہ ان کو کلین چٹ دیں؟ دیکھیں ایک چیز ہے ارشد بھائی، یہ جو ہم تحریک انصاف میں ہے اور یہ جو دو نے ہی ایک پاکستان نیا پاکستان، یہ پرائم منسٹر عمران خان کی شخصیات یہاں پہ میٹر نہیں کرتی. بہت سارے دوست ہوں گے، پارٹی میں ہوں گے، کابینہ میں ہوں گے، لیکن جب بھی عوام کی پاکستانی انٹرسٹ کے ساتھ آپ کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا، پرائم منسٹر عمران خان ایک سیکنڈ نہیں لگاتے کسی کو فارغ کرنے میں، یہ وہ بھول جائے. لیکن اب اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ تحقیقات ہو رہی، بالکل ہو رہی. جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی ارشد بھائی، میرے بھی بالکل یہی خیالات ہے. پرائم منسٹر عمران خان بھی اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں. کیا کس آئی پی پیز کی رپورٹ نہ آتی کسی کو پتا تھا کہ کس طرح ہمارا خون چوسا گیا، کتنے مہنگے انہوں نے معاہدے کیے، کس طرح عوام کی جیب سے پیسے نکال کے ان پہ ڈاکہ ڈال کے یہ جو لوگ ہیں جو حکومتوں میں رہے ہیں اور یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے ان کو پیسے جا رہے ہیں. یہ کسی کو علم تھا؟ عمران خان کی وجہ سے پتا چلا نا. اب اقدامات بھی وہ کر رہے ہیں، تحقیقات بھی وہ کر رہے ہیں، ایکشنز بھی وہ کریں گے. اور آبجیکٹو ایک ہے کہ ایک دفعہ ایسے فیصلے کرے. مشکل وقت ہے، میں نے کہا نا کہ آج عمران خان کہے کہ تمام چیزیں بند، یہ کیسز بند، آئی پی پیز، پیٹرولیم کی، جو آپ کی شوگر کی، یہ تمام بند. سکون کریں گے 5 سال آرام سے، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، یہ روزانہ سرکس نہیں لگے گا. لیکن عمران خان نے کہا کہ اس کے لیے میں نہیں آیا، میں قوم کے لیے آیا ہوں. ایک ایک چیز کو جب آپ تحقیقات کرتے ہیں، آبجیکٹو تحقیقات کیا، غلطیوں کا، جرائم کا آپ کو علم ہوا، پھر اس کے بعد آپ نے ایکشن لیے، مستقبل میں ایسی غلطیاں نہ کرنے کا فیصلہ ہوا، قانون میں سخم کو آپ نے دور کر دیا، پارلیمنٹ کی رجسٹریشن چاہیے وہ کر دیے، اور قوم کو آپ نے بوجھ کم کر دیا. یہ آبجیکٹ ہوئے نا. عمران خان اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اسی کے اوپر کرتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور کیا اگلے 2.5 سال میں یہ ممکن ہوگا کہ ان تمام کمیشن آف انکوائریز کی جو رپورٹس ہیں، جس طرح شوگر انکوائری کمیشن پہ کارروائی شروع ہوئی ہے، ان سب پہ بھی کارروائیاں شروع ہو جائیں، کرمنل کیسز شروع ہو جائیں اور لوگ پابند سلاسل ہوں؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستانی اتنی سارے مشکلوں مسائب سے گزرنے کے بعد، تمام مشکلوں کا مقابلہ کرنے کے بعد
آج بھی اپنی ترقی کا سفر جاری رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں بہت سے شہداء کی جو قربانیاں ہیں وہ صرف اس وجہ سے تھی کہ ایک اچھا پاکستان، ایک ترقی یافتہ پاکستان بن سکے. اتنے سارے شہداء نے قربانیاں اس وجہ سے دیں، اور ان کے جو بچے ہیں خاص طور پہ پچھلے 10 سال میں جتنی شہادتیں ہوئیں، 2001 کے بعد جتنی شہادتیں ہوئیں، وہ اب باقاعدہ طور پہ یوتھ کارڈر میں انٹر ہو رہے ہیں، پریکٹیکل لائف میں انٹر ہو رہے ہیں. تو ہم ان کو کس طرح کا پاکستان دیں گے؟ کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ جس طرح ہم نے دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑی تھی اور فیصلہ کن جنگ لڑی تھی، جس کا کریڈٹ جنرل راحیل کو جاتا ہے کہ انہوں نے اپیزمنٹ کی تمام پالیسیز سائٹ پہ رکھ کے شمالی وزیرستان ایک ڈیسائسو آپریشن کیا، کراچی پہ آپریشن کیا، 1990 سے اپیزمنٹ کی پالیسی کو ختم کیا. تو کیا کرپشن پہ ہم اپنی اپیزمنٹس کی پالیسیز کو ختم کر کے، اور ایک ایسے وقت میں جب وزیر اعظم صاحب کے ساتھ تمام ادارے، منسٹر صاحب ایک ایکشن لے سکتے ہیں، کوئی اسپیشل ٹرائبیونلز بنا سکتے ہیں دہشت گردی کے خلاف؟ ہم نے عدالتیں بنائی تھی، اکاؤنٹیبلٹی کورٹس، ان کی تعداد بڑھا کے جو قوانین ہیں ایک جنگی بنیادوں پہ کہیں کہ جناب یہ کرپشن کے کیسز ونس اینڈ فار آل ختم ہو اور لوگ کیفر کردار تک پہنچیں. یہ ہو سکتا ہے اپنے شہداء، ان کے بچوں کے لیے؟ دیکھیے ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے. پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت میں اگر یہ ہوا اور جو کہ ہو رہا ہے تو یہ پاکستان ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا. ایک دفعہ ہم نے جو آپ اپنے سٹارٹ میں الفاظ نہیں کہتے، میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں یہ سوچ ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہو لوگ مافیا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ آئی پی پیز، یہ شوگر، یہ آئل اینڈ گیس، جو بھی چیز آپ اٹھاتے ہیں پاکستان کے لیے ناسور اگر کوئی چیز ہے وہ کرپشن، کمیشن، کک بیکس، یہ چیز ہے. ایک دفعہ فیصلہ کرنا ہوگا آپ نے اتنے بڑے بڑے کارٹلز پہ ہاتھ ڈالا تو چند الفاظ بڑے روٹینلی آپ کی حکومت کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں کہ جی نا اہل ہیں، ان سے ڈیلیور نہیں ہو رہا، حکومت کرنی نہیں آ رہی، نا تجربہ کار ہیں. یہ کیمبرج انالیٹیکا سٹائل پہ ان تمام کارٹلز نے کچھ بنا کے دیے کمیونیکیشن اسٹریٹجی، کیونکہ کمیونیکیشن مافیا نے تو کچھ کہنا ہے. میں آپ کو ذرا چند لمحات میں، پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، آپ کے ایکسپورٹس نہیں تھے، آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 بلین سے تجاوز کر گیا تھا، ریمیٹنسز نہیں آ رہی تھی. آج ریکارڈ ریمیٹنسز، ریکارڈ انویسٹمنٹ، پاکستان کے ایکسپورٹس بڑھ گئی، پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے لے کے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ آ گیا. پاکستان کی اکانومی آج پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ مستحکم ہو گیا. پاکستان کی معیشت کو آپ نے آئی سی او سے نکال کے استحکام دیا. ان کے لیے ہوئے قرضوں کی سود میں پاکستانی قوم نے پیسے ادا کرنا شروع کر دیا. اور مبارکباد دیتا ہوں پاکستانی قوم کو کہ کل جس طرح اسلام آباد میں آغاز ہوا 35,000 اپارٹمنٹس کا نئے پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے تحت پرائم منسٹر عمران خان لاہور میں بھی افتتاح کر رہے ہیں. وفاقی وزیر مراد، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 ایک نئے کھلونے یا ڈزنی ورلڈ کی یاترا کے لیے بچت کرنے کے بجائے الباما Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel zo den reiznach Disney World zus parents